یا غوث میلاد النبی زندہ باد اعلی حضرت زندہ باد بستی بستی قریہ قریہ تاج شریعت بستی بستی قریہ قریہ تاج شریعت میں دستار بندی حمد حفاظ کرام مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد آخری چند باتیں کر کے میں بات کروں آپ نہ پھیلانا ماں باپ بس بہت غور سے ہی بات سن لیجیے مرنا جی جی بے شک جس پہ یہ بھی بولنے تیار نہیں لوگ کہ مرنا ہے اتنے تعجب سے دیکھ رہے ہیں آپ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے نا قبرستان جاتے ہو قبرستان چلو کیوں بول رہے ہیں نہ ڈرے جانے کے نام پہ حاجی نہیں لے جایا جائے اتنا یاد رکھیے جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں کچھ وہ ہیں جو زبردستی لے جائے جاتے ہیں جو اپنی مرضی سے جاتے ہیں وہ لوٹ کے آ جاتے ہیں جو زبردستی لے جائے جاتے ہیں وہ لوٹ کے نہیں آتے ان کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے تو قبرستان وہ جگہ ہے جایا کرو اور جا کے کبھی قبریں دیکھا کرو بارش میں اکثر قبریں بیٹھ جاتے ہیں تو کئی قبروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں کفن نظر آتا ہے کہیں ہڈیاں نظر آتی ہیں کہیں قبر کے اندر کا گلا ہوا انسان دکھائی دیتا کچھ ایسے بھی ہیں جو سلامت دکھائی دیتے ہیں کیا کہنے جو سلامت دکھائی دیتے ہیں وہ کون ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ وہ حضور کے غلام ہیں جو سلامت دکھائی دیتے قبروں میں جایا کرو جایا کرو بہت ہوتی ایک بات بتاؤ کئی تمہارے ابھی کئی ایک ایسی خبریں ہوں گی جن کے بارے میں تمہارے باپ دادا نے بتایا ہوگا یہ زمیندار کی خبر ہے یہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑے پیسے والے کی خبر ہے اس پردھان کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی اس کی خبر ہے ایسی ہوں گی لیکن تم دیکھتے ہوگے جب زمین کے اوپر سے پردھان تھے زمیندار تھے ٹھیکیدار تھے بہت جائیداد چھوڑ کے گئے لیکن آج قبر کا حال یہ ہے پھول تو بڑی بات ہے کوئی مٹی میں ڈال دیا یہ بات سچی ہے کئی قبریں کھلی رہتی ہیں کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں اللہ اللہ کوئی گارنٹی ہے تمہارے بعد تمہاری قبروں پہ کوئی مٹی ڈالے گا کوئی پھول ڈالے گا کوئی گارنٹی نہیں ہم اپنے مرنے والوں کو 40 دن کے بعد بھول جاتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہماری اولاد ہمیں 40 سال تک یاد رکھے گی نہیں خود سے ایسے کام کر جاؤ کوئی تمہارے لیے دعا کرے نہ کرے تمہاری قبروں میں خدا کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے سبحان اللہ کریں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ نوجوان میری بات غور سے کرے بولے انشاءاللہ کریں گے نا یہ کام اکثر میرے نوجوان پردیس رہتے ہیں کماتے ہیں گھر سے باہر رہتے ہیں کئی بار فون آتا کہتے حضرت نصیب کا بڑا جبر نکلا بچ گیا پہاڑ پہ سے پیر پھسلا وہ گرنے سے بچ تو وہ کہتا اچانک میرا ہاتھ پائپ پہ آیا میں نے پائپ دیا تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار اگر تجھ میں اتنی سمجھ ہوتی تو گرتا ہی اور جو تو سنبھلا ہے نا یہ تو نہیں سنبھلا کسی کی دعاؤں نے سنبھال لیا کسی کی دعاؤں نے سنبھال لیا میں نے کہا یار یہ بتا کیا کرتا ہے کوئی نیک کام بتا ایک صاحب کہنے لگے نوجوان ہے اللہ اسے سلامت رکھے اس نے کہا میں گاڑی چلاتا اور میرا نیم ہے جب بھی میری گاڑی کا چکر واپس آتا ہے نا میں اپنے کمائی میں سے 100 روپے نکال کے مدرسے کے بچوں کے خرچے میں دے گا یہ ہمارے نوجوانوں کی فکر نوجوانوں کی اور ایک ریت چلی آ رہی تھی ادھر ہتھا مارا بیٹا تھوڑی دیر رویا مسالہ کھاتا پوریا منہ میں ڈالی ورنہ دیوار سے لگ کے سگریٹ پیا اور پھر پوچھتا بتاؤ کفن کدھر ملے خبر کون کھولتا ہے جو ہماری بستی کے ذمہ دار لوگ یہ ایسا ہے اس کے بعد جو ہماری بستی کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ قبر کھودتے سگا بیٹا بھی کھودنے نہیں جائے کدھر جانا کفن لینے مارکیٹ گئے کفن خریدا ہی مٹی خرید لی اس پہ لکھ دیا برائے عیسیٰ نے ثواب فلاں مرحبا لے کے آ گیا وہ پیٹی لا کے مسجد میں رکھ دی
ایمانداری کے ساتھ بتانا، کیا ساری پیٹیاں روز کھول کے پڑی جاتی ہیں؟ بولو نہیں، اگر تیجا 40واں بھی آ جائے تب بھی ساری پیٹیوں کا نمبر نہیں آتا۔ حق ہے، حق ہے۔ اتنی پیٹیاں ہو گئی مسجد میں رکھنے کی جگہ نہیں، امام کے مصلی تک قرآن پاک کے پاروں کی پیٹی ہے، جدھر کو ایک چل رہا ادھر کو سب چل رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے، باپ کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، کوئی اپنا جائے مارکیٹ بعد میں جا، پہلے مدرسے میں آ۔ سبحان اللہ، سبحان ارے کہیں سے آ کے کہ حضرت بتاؤ کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کے پاس لیٹنے کا بستر نہ ہو، ایسا بچہ بتاؤ جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہ ہو، ایسا قرآن والا بتاؤ جس کے پاس چلنے پھرنے کے لیے جوتیاں نہ ہو، رحل نہ ہو، قرآن نہ ہو۔ قاری صاحب سے پوچھ بتاؤ تو صحیح، یہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ پانی نل کا پیتے ہیں کہ فلٹر پیتے ہیں، سادہ پیتے ہیں کہ ٹھنڈا پیتے ہیں؟ اگر تجھے پتہ لگے کہ تیرے بچے آرو کا پانی پیتے ہیں، قرآن والے سادہ پانی پیتے ہیں، ایک فلٹر مشین لا کے لگوا دے۔ اگر تجھے یہ لگتا ہے تیرے بچے فریج کا پانی پیتے ہیں، قرآن والے گرم پانی پیتے ہیں، بات کئی سال ثواب کے لیے ایک فریج لگوا دے۔ اگر تجھے یہ لگتا ہے یہ قرآن والے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پنکھا نہیں ہے، ایک پنکھا لا کے لگوا دے۔ یار دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی تیرے مرنے کے بعد کوئی تجھے دعا دے نہ دے، تیرے لیے ہاتھ اٹھے نہ اٹھے، اگر تو نے پنکھا لگوا دیا جب تک اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن والے قرآن پڑھیں گے ادھر پنکھے کی ہوا ان کے بدن کو لگے گی، خدا کی قسم ان کا بدن بعد میں ٹھنڈا ہوگا۔ خدا اپنے کرم سے تیری قبر کو پہلے ٹھنڈا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ زندہ یا رسول اللہ، بہت عمدہ، بہت اچھا۔ ایسی جگہ پیسہ لگا کے جاؤ جہاں کام اور نوجوانوں مالدار ہونے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں پہ خرچ کیا کرو۔ یہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، نوجوانوں اپنی کمائی کا کچھ حصہ قرآن والوں پہ لگایا کریں، اس لیے کہ قرآن والے وہ ہیں جو مصطفیٰ کے بھی پیارے ہوتے ہیں، خدا کے بھی پیارے ہوتے ہیں، خدا کے بھی پیارے۔ کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو کھانا کھلاتے ہیں۔ آئے قاری صاحب کے پاس اور آ کے کہے قاری صاحب ایک بچہ ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کہا کیوں؟ کہہ دینا میرے گھر میں برکت نہیں، لے جاؤ جس کی چاہو انگلی پکڑو، کسی بھی نسل کسی بھی خاندان کا ہو، مدرسے کا پڑھنے والا ہو، بچوں سے کہ تم کھانا بعد میں کھاؤ گے، مصطفیٰ کا مہمان کھانا پہلے کھائے، اس عزت سے اسے کھانا کھلاؤ۔ پھر دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محبوب آپ فرما دو جاننے والے اور نہ جاننے والے فرق ہے۔ اگر چاہتے ہو معاشرہ بہتر ہو اپنے بچوں کو بچیوں کو دین کی تعلیم دو، مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن بچوں کو پڑھاؤ، آقا کی دی ہوئی شریعت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اگر ہمارے بچے دین والے ہوں گے تو نہ طلاقیں ہوں گی، نہ قتل ہوں گے، نہ جھگڑے ہوں گے۔ خدا کی قسم گھر ہمارا ہوگا باتیں مدینے والے مصطفیٰ کی ہوا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، خود بھی مدرسوں سے جڑے رہیے۔ یہ جو چلے ہیں قرآن اور دین مٹانے کے لیے ان کے باپ دادا بہت آئے پہلے آ کر کے چلے گئے۔ کل بھی قرآن زندہ تھا، آج بھی قرآن زندہ ہے، کل بھی اسلام زندہ تھا، آج بھی اسلام زندہ ہے، اور صبح قیامت تک اسلام زندہ رہے، زندہ رہے، اسلام زندہ رہے گا۔ بم ڈالنے والے اور ہیں، بچانے والا اور ہے۔ کوئی جتنا چاہے ستم کر لے، اگر وہ پتھروں کے بیچ میں سانسیں دے سکتا ہے تو وہ بارود کے بیچ میں بھی زندگی دے سکتا ہے۔ ہاں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہونا۔ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، دنیا جتنا چاہے نہیں مٹا سکتی ہے۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، حقانیت کی بنیاد پہ پھیلا، اپنی خوبصورتی کی بنیاد پہ پھیلا، اپنی شرافت کی بنیاد پہ پھیلا، اپنی سچائی کی بنیاد پہ اسلام پھیلا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اگر چاہتے ہو بڑھاپا آسانی سے کٹے بچوں کو قرآن کا قاری بنا لو، اگر چاہتے ہو اچھی نسل پر بات چڑھے بیٹیوں کو قرآن کی قاریہ بنا لو، اگر چاہتے ہو معاشرہ عزت والا بنے اپنے بچوں کو دین سکھا لو، اگر چاہتے ہو معاشرے کو ہماری ترقی ملے تو اپنے بچوں کو
قرآن سکھاؤ اور دنیا کو یہی پیغام دو. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہ جو مدرسے بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں انہیں بتا دو کل بھی مدرسے مصطفیٰ کے کرم پہ چل رہے تھے, آج بھی ان کے کرم پہ چل رہے ہیں. نہ کل تم چلا رہے تھے نہ آج چلا رہے ہو, کل بھی مدرسوں کو مصطفیٰ چلا رہے تھے, آج بھی مدرسوں کو مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, شان مصطفیٰ, جشن دستار بندی, شان قرآن. سوال بڑی محنتیں ہوتی ہیں. اور آخری بات بچوں سے کہہ جاؤں, پڑھنے والے طلبا اور سے سنیں میرے بچوں, ہوتا کیا ہے دستار بندی ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ استاد کو ایک جوڑا اور 500 روپے, ایک جوڑا یا 1000 روپے, ایک جوڑا یا 1500 روپے. مسئلہ سمجھ لیں پہلے میری بات ہے, میری بات سنیں. طلبا سے گزارش کریں خدا را پیر کو تو آدمی سال میں 4 بار نذرانہ دیتا ہے, کم سے کم سال میں 2 بار استاد کو نذرانہ دیا گیا, سال میں 2 بار. ہم نے ایک استاد کی محنت کی کیا قیمت لگائی, کیا قیمت لگائی, ایک جوڑا 250 روپے, اور وہ بھی کہتے ہیں علاج کر لیں 250 روپے دیے. یہ جو 3 بجے اٹھ کے میرے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اس کی قیمت 2.5 کروڑ 2.5 ارب 2.5 کھرب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بیٹے کو پیدا کر کے تو نے صرف پالا ہے, تیرے بیٹے کو محنت کر کے استاد نے سنبھالا. حق ہے, حق ہے. کہیں گھاس کہیں دکان پہ بیٹھا ہوا, آج جو عزتوں کی مسلط ملی ہے یہ استاد کا. اور شاگردوں سے گزارش ہے مہربانی کریں, آپ کا استاد حفظ کا کوئی بھی ہے, ناظرے کا کوئی بھی ہے, یہ سن القرآن کا کوئی بھی ہے, اور تخصص کا استاد کوئی بھی ہے. اگر تو مفتی علامہ بھی ہو جائے, سامنے سے وہ آ جائے جس نے قاعدہ پڑھایا تھا, ادب سے سمٹ کے کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ یہ الفبا پڑھایا گیا, یہ دیکھ یہ وہ ہے, یہ جو بلڈنگ بنی ہے یہ کسی کی رکھی ہوئی بنیاد پہ بنائی گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یاد رکھیے وہی مضبوط ہوتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو. ہم لوگ کرتے جاتے ایسا ہو گیا کہ سب کو اسٹیج پہ بھاگنے, ذرا سے سر آگے ذرا سا بولنا آ گیا ہمیں, ہم مقرر بن جائیں. ایک ہی بیماری ہے, اور اگر اتفاق سے 2-4 گھر سے مل گئے تو پھر استاد کے بغل میں بیٹھتا ہے. اللہ وہ آسمان پہ بھی اڑے تو اس کی جوتیوں کے برابر نہیں جس نے صرف بسم اللہ پڑھائی ہے. اور کئی مولوی یہ سوچتے ہیں ہمارے نام کے نعرے لگتے ہیں, اگر ہم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ ہمیں کیا کریں گے. ہم یہ سوچ کے اٹھتے ہیں بے وقوف ہے جو استاد کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی عزتیں نہیں پاتا. جو استاد کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کی عزتوں میں برکتیں فرماتی ہے. اور میں طلبہ سے ایک بات کہتا ہوں, صرف گھٹنے رگڑنے سے علم نہیں آتا, پیروں میں ٹھیٹے ڈالنے سے علم نہیں آتا. اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو سارے علوم اردو میں موجود ہیں, مدرسوں کی ضرورت نہیں. میں اپنی بات اگر کروں, قاری صاحب اپنی بات, میں پھر کے بات کرتا ہوں, میں کوئی علامہ فہامہ والی بات کرتا ہوں. صاف بات ہے, جو سبق میرے درسگاہ میں چھوٹ گئے آج بھی اگر کسی کتاب کھول کے بیٹھے ان کو پڑھو تو پتہ چل جاتا ہے ہم اس سبق میں پتہ چلا. جو سبق استاد پڑھا دے اس کی برکتیں لگی ہوئی. کیا کہنے, کیا کہنے, حق ہے, حق ہے. ہم شرح دیکھ کے پاس تو ہو سکتے ہیں, کامیاب کامیاب اسی کتاب میں ہوتے ہیں جو استاد سے اسی سبق میں ہوتے ہیں جو استاد سے پڑھا ہوتا ہے. جاؤ چیلنج ہے میرا, 29 پارے قاری صاحب سے کراؤ اور کہو کسی سے حافظ سے جا ایک پارا خود کر کے سنا دے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بیٹھک میں 29 پارے سنا سکتا ہے لیکن 30 بیٹھک میں 30 پارا نہیں سنا.
اور یاد کرو قرآن والوں ان کی عزتیں کیا کریں، ان کی عزتیں کیا کرو، بھلا ان کی تنخواہ 1.5 لاکھ نہیں ہے، انہیں لینے کے لیے مرسیڈیز فارچونر نہیں آتی ہے، یہ پیدل چل کے یہ سائیکل سے آتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بڑی عزت رکھتے ہیں، بڑی عزت رکھتے ہیں۔ ایک استاد نے کہا بیٹے میرے جوتے اٹھا کے لا، شاگرد نے نا جوتے اٹھائے، مٹی لگی تھی، استاد نے کہا بیٹے گرد جھاڑ دے، جب اس نے کہا نا گرد جھاڑ دے، اس نے اپنے کرتے کا دامن لیا، رگڑنا شروع کر دیا۔ استاد نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹے تیرے سفید کپڑے ہیں، جوتے پہ مٹی لگی ہے، کپڑوں پہ دھبا لگ جائے گا۔ اس نے کہا استاد جی میرے کپڑے کتنے بھی شان والے صحیح، لیکن تیرے جوتوں سے زیادہ شان والے تھے۔ جیسے اتنا سنا استاد کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اس نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا جا آج تم نے میرے جوتے اٹھائے ہیں، قیامت تک زمانہ تیرے جوتے اٹھائے۔ دو جملے زندگیاں سنوار جاتے ہیں، یہ دو جملے آج بھی اگر آپ ناکام ہو، عمر آپ کی اگر 70 بھی ہو گئی اور استاد موجود ہے، آ جائے استاد کی قدموں میں بیٹھ جائے اور اس سے کہ وہ سبق پڑھا دے جو زندگی کامیاب کر دے۔ خدا کی قسم 10 سال کی محنت شاید آپ کو وہ نہیں دیتی جو استاد کے 2 منٹ کے جملے آپ کو دے سکتے، لیکن شرط ہے استاد کا ادب کریں، استاد کا احترام کریں، استاد کی قدر کریں۔ اگر استاد دعا دے دیتا ہے اللہ تقدیریں سنوار کرے۔ بے شک ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ استاد کا احترام؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ ہاں صاحب کی حکومت میں ہمیں 2 بار پیسے ڈالتے ہیں، لیکن استاد کے یہاں پہ 2-3 بار ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اور استاد کو بڑھاپے میں کہانا چاہیے، یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو شاید آپ سے کہی، میں نے اکثر علماء کو بڑھاپے میں اکیلے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مطلب کے آگے آئے، مطلب کے آگے۔ جب تک پڑھتے تھے ہاتھ میں چومتے تھے، پیر میں چومتے تھے، جب مطلب نکل گیا پہچاننا چھوڑ دیا۔ جایا کر ابھی بیٹھا کر استاد کے آگے، دیکھ خدا کی قسم ان کے قدموں میں بیٹھو تو بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور خدمت کیا کرو، انہیں لگنا چاہیے وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے سینکڑوں بیٹے ہندوستان میں موجود ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے استاد کا عزت کرنا۔ اب میری گزارش ہے آپ لوگ محبت سے بیٹھے اور وہ ساتھ شریف جو دستار بندی کے منظر کی تھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ بس جو ہوئے اخلاق ان کو معاف فرمائے اپنے کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھیوں کی ملاقات، چمن رہا پھول پھولیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد۔